وجود سے دنیا میں سلطنت آئے اور آسمان سے پہلا پانی تو گرایا جا سکا اللہ کی طاقتوں کی طرف سے، مگر ہم نے کبھی ڈر اور خوف کے راستے کا اختیار نہیں کیا۔ نوجوانوں، میری سردار ماں اور بہنوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا وجود کوئی اجالا ہے، ہمارے وجود سے دنیا کے ڈیرے چل گئے، ہم نہ کبھی سرزروں سے ڈرے، نہ ہم طاقتوں کے آگے اپنے سر کو جھکائے۔ ہماری زندگی اس بات کہ ہمارے بزرگوں نے ہمارے آبا اجداد نے اگر کسی کے سامنے اپنے دل اور سر کو جھکایا تو وہ اللہ کی بات ہے جس نے کائنات کو بنایا۔ میری سردار ماں اور بہنوں، نوجوانوں، آواز دیا نہیں آپ تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے 10 سال سے بی جے پی کی سرکار دلی میں ہے اور مہاراشٹر میں بی جے پی شندے اور اجیت پوار کی ملی جلی سرکار ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ بی جے پی اور تمام سیکولر پارٹیوں نے مل کر مہاراشٹر کے پارلیمنٹ الیکشن میں ایک مسلمان ایم پی کا 48 لوک سبھا کی سیٹیں دی۔ سب نے مل کر یہ کوششیں کی کہ امتیاز جلیل کو دوبارہ پارلیمنٹ میں ہم قدم رکھنے نہیں دیں گے، اور ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مہاراشٹر سے کوئی بھی مسلمان ایم پی بند کرنا چاہے دلی کو، اور جو ایک ایم پی جیت کر آیا تھا مہاراشٹر سے، اس امتیاز جلیل کو ہرانے کے لیے سب ایک ہو کر ایک مسلمان کو ہرانے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اور ان کی کوششوں کی وجہ سے امتیاز جلیل بحیثیت رکن پارلیمان کامیاب ہو کر نہیں جا سکے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ جمہوریت میں اب ہم کو اس وِدھان سبھا میں اپنے اتحاد کی طاقت پر ہم کو اپنے مجلس پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب اور کامران کرنا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے نوجوان ساتھیوں، آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب کبھی بھی مجلس الیکشن لڑتی ہے، مجلس کے خلاف یہ الزام لگا دیا جاتا ہے کہ مجلس فلاں کی ٹیم ہے، مجلس کے لگنے سے ووٹ کاٹے جاتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں الزام لگانے والوں سے، بتاؤ امتیاز جلیل کو کس نے ہرایا؟ پھر بتاؤ امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکنے کے لیے کس نے کوششیں نہیں کی؟ ایک امتیاز جلیل تھا جو پورے مہاراشٹر کے دلتوں کے، مسلمانوں کے، مظلوموں کی آواز بھارت کی لوک سبھا میں گونجتی تھی، اور اس ایک آدمی کو ہرانے کے لیے ان تمام لوگوں نے تمام پارٹی سے مل کر ایک مشترکہ منصوبہ بنا کر امتیاز جلیل کو شکست دینے کے لیے انہوں نے کوششیں کی، اور امتیاز جلیل کی ناکامی امتیاز جلیل کی انفرادی ناکامی نہیں ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کا ایم پی نہیں جیتا، یہ صرف مجلس کا نقصان نہیں ہے، بلکہ جو نقصان مہاراشٹر کے غریب اور مظلوموں کا ہے، مہاراشٹر کے غریبوں کا ہے، مہاراشٹر کے دلت اور مسلمانوں کا ہے، جن کی ایک بے باک آواز کو ان تمام سیاسی پارٹیوں نے مل کر، جو اپنے آپ کو سیکولر بھی کہتے ہیں، جو کمونل بھی ہے، امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آنے والے وِدھان سبھا اسمبلی کے الیکشن میں آپ لوگ جمہوری طریقے سے ایک ووٹ کا استعمال مجلس اتحاد المسلمین کے اپنے کریے۔ جو طاقتیں، جو پارٹی ہم کو الزام لگاتے ہیں، میرا ان تم سے ایک ہی سوال ہے، امتیاز جلیل کو تم نے کیوں ہرایا؟ تم نے مل کر امتیاز جلیل کو ہرایا۔ انشاءاللہ تعالی مہاراشٹر کا بچہ، مہاراشٹر کی ہماری ماں اور بہنیں، مہاراشٹر کے میرے غیور نوجوان امتیاز جلیل کو جو سب نے مل کر ہرایا، اب انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر دوبارہ امتیاز جلیل کو مہاراشٹر کی وِدھان سبھا میں بجائیں گے۔ تم نے امتیاز کی آواز کو نہیں، تم نے مہاراشٹر کے غریبوں کی آواز کو
امتیاز جلیل جائے گا. کسی کی بھی سرکار ہوگی, امتیاز جلیل تمہاری نیند حرام کر کے رکھے گا انشاءاللہ. لوگ ہمارے مخالفین جو سیکولر پارٹی بھی ہے, بی جے پی, شیو سینا بھی ہے, وہ بولتے کہ مجلس اگر جلوس نکالے گی تو دنگا ہوگا, مجلس اگر پروٹیسٹ کرے گی تو لا اینڈ آرڈر کا پرابلم ہوگا. اور ہمارے گھر میں بیٹھے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو یہی بات کہتے کہ نہیں احتجاج نہیں کرنا چاہیے, احتجاج کرنے سے گڑبڑ ہو جائے گی. ارے سنو, جو ہم کو الزام لگاتے ہیں, ہم اپنی ساتھ کے لیے احتجاج نہیں کر رہے تھے, ہم اپنے سیاسی فائدے کو ساتھ میں رکھ کر احتجاج نہیں کر رہے تھے. اگر ہم نے احتجاج کیا تو ہمارے سامنے ہماری آخرت تھی. اگر ہم نے احتجاج کیا اور جو لاکھوں ہزاروں کی تعداد میں فرزندان توحید اس مہاراشٹر کے اس تاریخ کے احتجاج میں شرکت کیے, وہ صرف اور صرف اس لیے شرکت کیے کہ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ دنیا میں مجھے جو کچھ ملا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور بخیر میں مجھے ملا. جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ مہاراشٹر کے کونے کونے سے, تو کوئی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا, تو کوئی پیدل آ رہا تھا. لوگوں نے پوچھا یہ گاڑیوں کا قافلہ ہے جس کی قیادت امتیاز جلیل کر رہا ہے, تو موٹر سائیکل پر کیوں آئے؟ تو سب نے کہا کہ ہم اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے آئے ہیں, ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, ہم اپنی غلامی کو ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں. اور سب نے کہا کہ ہم کو تم مارو, ہم کو پیٹو, ہم کو جو ظلم کرنا ہے کرو, مگر یاد رکھو میں ان تمام لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کو اللہ رحمت للعالمین کہہ کر پکارا, یعنی مرسی ٹو دا مین کائنڈ, اور اسلام میں آپ اسلام میں تنقید کرو ہم کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, آپ ہمارے ایشوز پر تنقید کرو کوئی بات نہیں, مگر ایک بات یاد رکھو, تم نے جو میری انگلی کاٹو گے میں تکلیف کا اظہار کروں گا, تم میرا پیر توڑ دو گے میں تکلیف سے رو پڑوں گا, تم مجھے پیٹو گے میں تکلیف سے رو دوں گا, تم بلڈوزر سے میرے گھر کو توڑ دیے میں آسمان کے نیچے اپنی زندگی گزار رہا ہوں, مگر جب تم میرے دل پر حملہ کرو گے تو جسم کی ہر قربانی کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخی ہم برداشت نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرافٹ محمد پیس بی اپان ہم, ہمارا دل ہے
جلوس نکالا جائے گا، احتجاج ہوگا، تو ہم نے ہر پارٹی کے ذمہ داروں کو ضلع سطح پر خط لکھ کر بھیجایا کہ آؤ اس احتجاج میں، یہ مجلس کا احتجاج نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے ہم نکال رہے ہیں، یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے، اس میں تمہارے میرے سیاسی اختلافات ہم اس کو بازو رکھتے ہیں تھوڑے دیر کے لیے، مگر کوئی سیکولر پارٹی کا بھی نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا بھائی؟ ہم نے کانگریس کو لے کر بھیجایا، راشٹروادی کو لے کر بھیجایا، سماجوادی کو بھیجایا، جتنے یہ سب لوگ ہیں سب کو حق دلایا امتیاز جلیل نے کہ آؤ تم قیادت کرو، امتیاز جلیل تمہارے پیچھے چلے گا۔ اگر کوئی نہیں آئے اور سب کو ایک فکر لاحق کی کہ اورنگ آباد سے امتیاز جلیل کو پولیس نکلنے نہیں دے گی، نکلے گا تو پولیس اریسٹ کر لے گی، یا اگر جائے گا تو روڈ پر گڑبڑ ہو جائے گی۔ یاد رکھو مہاراشٹر کے مسلمانوں، جب تک تم احتجاج نہیں کرو گے ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروائیں گے۔ تم نے ایک کوشش کی، تم نے لاکھوں کی تعداد میں نکلا اور آج مہاراشٹر کی حکومت پریشان ہے۔ بی جے پی کے پانچ ایم ایل اے مکھیہ منتری کو خط لکھ کر کہہ رہے کہ جس نے پروفیٹ محمد کی شان میں گستاخی کی، شناخت کی کوشش کی، اس کو گرفتار کیا جائے۔ ایک ناتھ شندے کو معلوم ہو گیا کہ یہ آج کا مسلم نوجوان، یہ آج کی ہماری ماں اور بہنیں اب تم سے ڈرنے والی نہیں ہے۔ جب مراٹھا ریزرویشن کے لیے مراٹھا لوگ روڈ پر نکل سکتے ہیں اور چکا جام کر سکتے ہیں، جب بیکورڈ کلاس کے لوگ اپنے مطالبات کے لیے روڈ پر نکل کر ممبئی کو بند کرا سکتے ہیں، جب دلت لوگ اپنے منوانے کے لیے حقوق کو احتجاج کر سکتے ہیں، جب مہاراشٹر کا کسان ہزاروں میل چل کر ممبئی آ سکتا ہے، تو کیا ایک مسلمان اپنے نبی کی عصمت کے لیے روڈ پر نہیں نکل سکتا؟ ہم نکل سکتے اور نکلیں گے انشاءاللہ۔ میں مبارکباد دیتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے احتجاج کیا، پرامن احتجاج کیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں امتیاز جلیل کی حکمت عملی کو کہ تھانے کے پاس امتیاز جلیل نے کمشنر اور کلکٹر کو بلایا اور ہماری مانگ کا لے کر ان کو کیا، اور امتیاز جلیل نے کہہ دیا کہ ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوں گے، اور اس پرامن طریقے سے وہ تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس ہو گئے۔ اب سنو ایک ناتھ شندے اور فڈنویس، ہم ممبئی میں انٹر نہیں ہوئے، اب ممبئی کے اندر انشاءاللہ احتجاج شروع ہونے والا ہے۔ اب ممبئی کے اندر پرامن احتجاج شروع ہوگا۔ آپ کو پرمیشن دو یا نہ دو، ہم ایک دن جا کر آزاد میدان میں بیٹھ جائیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ کا ساتھ ملے گا۔ جب یہ بارش تم کو یہاں آنے سے نہیں روک سکی، تو رسول اللہ کے غلام اپنے نبی کی شان کے لیے، عصمت رسول کے لیے ہم کا جا کر نہیں بیٹھ سکتے۔ حکومت سے ہم کہہ رہے ہیں، ایک ناتھ شندے، فڈنویس، اجیت پوار، نریندر مودی، امت شاہ، سنو ہماری اس بات کو، اب شیر جاگ چکا ہے، اب شیر جاگ چکا ہے۔ ہماری ماں اور بہنوں نے اپنے بیٹوں سے کہہ دیا، بیٹا اٹھ، ہٹن کے میدان میں ہم کو صفات دلانے والے کے لیے ہم کو کھڑے ہونا ہے۔ تو میں سلام کرتا ہوں تمہارے جذبے کو، میں سلام کرتا ہوں، اور یاد رکھو ہم بتانا چاہ رہے ہیں، لوگ ہم سے والے دیکھو بارش بھی رک رہی، اس واسطے بارش سے ڈرنا نہیں، بارش ہو رہی تھی وہ نکل گیا، برسات اللہ کی رحمت برس رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ ایک بات ہمارے ہندو بھائیوں کو بتا
ہم کو دین کیسے ملا, ہم کیوں مسلمان ہوئے, ہم کیوں نماز پڑھتے ہیں, ہم کیوں روزہ رکھتے ہیں, ہم کیوں مسجدوں کو بناتے ہیں, ہم کیوں غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں, ہم کیوں یتیموں کی مدد کرتے ہیں, ہم کیوں بیواؤں کی مدد کرتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے رسول نے ہم کو سکھایا, اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھایا. اگر وہ ہم کو نہیں سکھاتے تو ہم کچھ نہیں کرتے. انہوں نے بتایا کرو, ہم بولے کریں گے. یہ بات آپ کو سمجھ جائے. اور ابھی جانے ملت اسلامیہ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے سورہ حجرات میں کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو, اللہ بولا قرآن میں کہ اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز کے آگے بلند مت کرو, ورنہ تمہارے اعمال حق کر لیے جائیں گے, ختم کر دیے جائیں گے. ایک صحابی رسول تھے, ان کا نام ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے جب سنا تو روتے ہوئے بارگاہ نبوت سے چلے گئے, کئی دن تک نہیں آئے. صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اور دیکھ کر پوچھا کہاں ہے ثابت بن قیس, بلا کر لے کر آؤ. تو ثابت بن قیس کے صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا. تو ثابت بن قیس نے کہا میں ان کی آواز میں بات کرتا ہوں, میرے اعمال ختم ہو گئے, میں جہنمی ہو گیا. جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے کہ آقا ثابت بن قیس یہ کہہ رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, وہ جنتی ہے, وہ جنت. تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, میرے دوستوں سنو میری بات کو. امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینے میں ہے, حدیث بول رہے, حدیث کو بیان کر رہے. لوگ اس محفل میں دیکھ رہے کہ امام مالک کا چہرے کا رنگ بدل رہا ہے, تکلیف نمایا ہے. اور جب آپ حدیث بیان کر چکے, اٹھ کر آپ نے کپڑے کو جھٹکاتے بچھو نکلا. لوگوں نے پوچھا امام مالک آپ کیوں نہیں اٹھ گئے؟ امام مالک نے کہا کہ میں رحمت العالمین کی حدیث کو بیان کر رہا تھا, اس کی ادب کو ملحوظ رکھ کر اس دستے والے کی دست کو برداشت کر رہا تھا بچھو کی, کیونکہ ادب میرے سامنے تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے نوجوانوں, تم کو ڈرگس کو چھوڑنا پڑے گا, تم کو جہیز کی لعنت کو ختم کرنا پڑے گا, تم کو ایک مومن بننا پڑے گا. تم نے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کر دیا, تم نے دنیا کو بتا دیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں. تم نے پورے ہندوستان کے 19 کروڑ مسلمانوں کے سر کو فخر پر اونچا کر دیا کہ مہاراشٹر میں ایسے فنڈانے فوری ہے جنہوں نے پورا انتظار کیا. ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں نکلے. اب حکومت کی پریشان, اب شنڈے پریشان, فڈنویس پریشان, اب یہ سیکولر پارٹی بھی پریشان. یہ کیا ہو گیا؟ بولو کیوں نہیں بولتے تم لوگ؟ کیا تمہاری زبانوں کو کون سا ایسا تالا لگ چکا ہے تم اس مسئلے پر نہیں بولنا چاہتے؟ دوسری بات, آج ہم میڈیا سے بات کر رہا تھا, وہ تو نہیں ہو رہے نا آپ کو, تو آج ہم میڈیا سے بات کر رہے تھے. ہم میڈیا سے بات کر رہے تھے, میڈیا کے لوگ بھی تھے. تو میڈیا کے لوگوں نے ارے نہیں اوپر نہیں, ابھی نہیں, اب زمین پہ آ گیا شیر. ہمارے میڈیا کے لوگ ہم سے پوچھے یہ بدلا پور کا جو واقعہ ہوا جس کے ایک شخص نے شیطان نے معصوم بچوں کا استحصال کیا, ایکسپلائٹیشن کیا,
اس نے کہا کہ پوسٹر لگا دیا گیا ہے جس میں فڈنویس کی ووٹ